یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرلس اسٹوڈنٹس کا میرے پاس میسیج آیا تھا کہ میم عقیدہ توحید کے اثرات یہ ٹاپک پڑھا دیں، یہ ریویژن کروا دیں مینس۔ اچھا بیٹا، آپ نے کوئی بہت بڑا اپنے کوئی لمبا چوڑا نہیں لینا، آپ نے کوئی ادھر ادھر سے کنٹینٹ آپ نے جمع نہیں کرنا، جسٹ اپنی ٹیکسٹ بک کو فالو کریں۔ یہ جو پنجاب کریکولم کی جو پبلش بک ہے، اس کا پی نمبر 12 ہے، عقیدہ توحید کے اثرات۔ کیونکہ فیڈرل بورڈ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ای شیٹ پر پیپر اٹیمپٹ کریں گے، تو آپ کی یہ جو کوشچن آپ کا آتا ہے وہ یوں آتا ہے کہ عقیدہ توحید کے معنی مفہوم میں دکھا دوں، وہ بھی آپ کی ٹیکسٹ بک میں ہے، اویلیبل ہے آپ کے پاس۔ یہ دیکھیے عقیدہ توحید کا چیپٹر ہے اور پیج نمبر 9 ہے اس کا۔ اسی پیج پر آپ کے پاس لغوی معنی بھی ہیں، اصطلاحی معنی بھی ہیں۔ اگر آپ لوگ کہیں گے تو پھر میں اس کی بھی ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے یہ سمجھا دوں گی آپ کو، بٹ ابھی اس ویڈیو میں جو ہے سمجھانا ہے آپ کو وہ اس کے اثرات سمجھانے ہیں، ٹھیک ہے؟ لغوی معنی، اصطلاحی معنی۔ اس کے بعد جب اگر آپ اس کوشچن میں اور فردر آپ کو ایڈ کرتے ہیں کوشچن، تو وہ یہ ہوگا عقیدہ توحید کی اہمیت۔ تو عقیدہ توحید کی اہمیت، اس کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی، یہ آپ کا ملا کر مرج کر کے اس کوشچن کا جو تھرڈ پارٹ ہوگا وہ آئے گا آپ کا، اگر آتا ہے کوشچن ایسلو بیس کوشچن جو بنتا ہے وہ ہوگا عقیدہ توحید کے اثرات، ٹھیک ہے؟ عقیدہ توحید کے اثرات آ جائیں گے۔ تو یہ جتنا کنٹینٹ ہے نا یہ انف ہوگا آپ کی ای شیٹ میں، کیونکہ ای شیٹ جو ہے آپ کی جو لانگ کوشچن کے لیے آتی ہے اس میں 1 سائڈ پر 24 لائنز ہوتی ہیں، تو ہیڈنگز اور آپ کے کنٹینٹ کے ساتھ یہ آپ جو عقیدہ توحید کے اثرات ہیں اس کو سب ہیڈنگ میں ڈیوائڈ کرو گے، تو کنٹینٹ کے ساتھ جو یہ آپ کے جو آپ کی 1 سائڈ اور سیکنڈ سائڈ ہے مینس 48 لائنز ہو جائیں گی آپ کی۔ 48 لائنز کے لیے انف ہوگا یہ، ٹھیک ہے؟ اور اگر فردر اس میں ایڈ ہو گیا 2 مارکس سے مزید تو پھر وہ ہو جائے گا عقیدہ توحید کی اقسام۔ اس کا بھی آپ لوگ کہیں گے، میسج کرتے ہیں، تو پھر میں عقیدہ توحید کے اقسام کی بھی ایک ویڈیو لیکچر ریکارڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ شرک کا ٹاپک ہے، شرک کے معنی مفہوم، شرک کے اقسام، ایک یہ الگ ٹاپک ہے۔ اینی ویز ابھی جو ہمیں فالو کرنا ہے وہ ہے عقیدہ توحید کے اثرات، ٹھیک ہے؟ اچھا، عقیدہ توحید کیا ہے؟ عقیدہ توحید کو اختیار کر کے ہماری اصل لائف کیا ہوتی ہے؟ ہماری لائف یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کی عبادت میں ہم کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس سے ہم بچ جاتے ہیں۔ اور پھر جب انسان صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، ذات و صفات میں صرف اسی کو حقدار بناتا ہے، کسی اور کو شریک نہیں کرتا، تو اس کی زندگی پر ایک خوشگوار مینس بہت پلیزنٹ اس کے ایفیکٹس آتے ہیں۔ وہ پلیزنٹ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ ان کو ہم 1 بائی 1 دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ مخلوق کی بندگی سے نجات۔ نمبر 1 ہوگا آپ کے پاس مخلوق کی بندگی سے نجات، آپ اس کو مارک کر دیں نمبر 1، ٹھیک ہے؟ یہ فرسٹ پوائنٹ ہے، میں نے اس کو فرسٹ ہیڈنگ دے دیا آپ کی، مخلوق کی بندگی سے نجات۔ مخلوق کی بندگی سے نجات کیا ہوتی ہے کہ جب عقیدہ توحید کا جو فالوور ہوتا ہے، عقیدہ توحید کو جو ماننے والا ہوتا ہے، وہ انتہائی غیرت مند اور بہادر ہوتا ہے۔ اور وہ کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ جتنی بھی قوتیں ہیں کائنات میں، جو اختیارات ہیں، جو ملکیت ہے، وہ اس کا مالک کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور پھر اسی وجہ سے وہ اسی کے سامنے جھکتا ہے، کسی اور سے نہیں ڈرتا، اور صرف اسی سے ڈرتا ہے، اسی کے سامنے جھکتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کائنات کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی بڑی سے بڑی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ رب العزت نہ چاہے، اللہ رب العالمین کا جب تک اس میں منشا اور اللہ رب العالمین کی مرضی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ سیکنڈ پوائنٹ پر آتے ہیں ہم۔ سیکنڈ پوائنٹ کو ہم نے ہیڈنگ دی تھی عاجزی و انکساری، یعنی عقیدہ توحید کا جو فالوور ہوتا ہے وہ انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی عادت کے اندر، اس کی طبیعت کے اندر، اس کی ڈیلی لائف میں عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والے کی عاجزی و انکساری پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ کیا سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العالمین کا عطا کردہ ہے، کسی انسان کا نہیں ہے، کہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ قارون کی طرح نعوذ باللہ کہ یہ دولت میری اپنی محنت ہے۔ قارون کیا ہے؟ اس کے پاس دولت بہت تھی، کائنات کی سب سے زیادہ دولت تھی، اور وہ کیا کہتا تھا کہ یہ جتنی دولت ہے میری اپنی محنت ہے، میری اپنی کمائی ہوئی ہے۔ تو جو عقیدہ توحید پر یعنی اللہ وحدہ لا شریک کو ایک رب ماننے والا شخص ہوتا ہے، جو اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ رب العالمین ہی اس بات کے لائق ہے کہ اسی کے پاس سارے اختیارات ہیں، قدرتیں ہیں، تو میرے پاس بھی جو کچھ موجود ہے وہ اللہ رب العالمین کا عطا کردہ ہے، تو پھر کیا ہے؟ وہ تکبر اور غرور جیسی جو ہے برائیوں سے بچ جاتا ہے، بلکہ رب العالمین کے عطا کردہ دولت کو اس کے ضرورت مند بندوں پر ہی خرچ کرتا ہے۔ پھر تیسرا پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے عقیدہ توحید کے اثرات میں وسعت نظری، یعنی اس کا سوچنے کا انداز، اس کا نظریہ
اس کی زندگی گزارنے کے جو اصول و قوانین وہ وسیع ہو جاتے ہیں. وسیع مینس براڈ مائنڈیڈ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ شریعت کے اصولوں کو بھول جاتا ہے. براڈ مائنڈیڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو وہ تنگ نظر نہیں رہتا اور اس کا اس بات پر ایمان ہوتا ہے کہ کائنات کے خالق و مالک و سب کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اسی وجہ سے وہ ساری مخلوق کی بھلائی و بہتری چاہتا ہے. ٹھیک ہے. مخلوق کی بھلائی بہتری کا مطلب ہے کہ جب اللہ رب العالمین ایسے شخص کو دولت دیتے ہیں یا کسی اور قسم کی صلاحیت دیتے ہیں تو اس کی سوچ وسیع ہو جاتی ہے کہ اب ان صلاحیتوں کو، ان سہولتوں کو میں نے رب العالمین کی مخلوق کی بھلائی کے لیے اور خیر کی اور بہتری کے کاموں کے لیے استعمال کرنا ہے، بجائے اس کے کہ دولت کو جمع کر کے آنے والی نسلوں کے لیے جمع کروں یا اپنے اسکلز کو، اپنے علم کو یا اپنی صلاحیتوں کو چھپاؤں میں. بلکہ وہ کیا کرتا ہے، رب العالمین کی بنائی ہوئی مخلوق اور لوگوں کی بھلائی کے لیے وہ اس کو استعمال کرتا ہے. بیٹا اگر تھوڑی سی ویڈیو بلر ہو تو پلیز کوآپریٹ کیجیے گا آپ لوگ، کیونکہ جلدی میں بس اتنا ہی کر سکتی ہوں. پیج نمبر 12 ہے یہ. ٹھیک ہے. اس کو اپنی ٹیکسٹ بک کھول کے سامنے رکھیے گا، پھر اس سے پڑھیے گا آپ یہ ساتھ ساتھ. مینس جب یہ ویڈیو آپ واچ کر رہے ہوں گے تو ساتھ میں ٹیکسٹ بک پہ اپنے رکھیے گا. اچھا، اس کے بعد نمبر 4 ہے عقیدہ توحید کے اثرات کے جو نمبر 4 پوائنٹ ہے وہ کیا ہے، اس کو اندر صبر اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنے کی جیسی صفات پیدا ہو جاتی ہیں. صبر اور توکل علی اللہ. ٹھیک ہے. آپ کے ایگزامس بالکل قریب ہیں، بالکل سر پہ ایگزام. آپ کو میں نے کلاس میں پڑھا دیا، یہ سب بس ریویژن کے لیے کروا رہی ہوں. یہ بچوں کے میسیجز آ رہے ہیں کہ میم ویڈیو ریکارڈ کر کے اپلوڈ کریں. صبر اور توکل علی اللہ. جو انسان عقیدہ توحید کا ماننے والا ہوتا ہے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کو تمام کائنات کا خالق و مالک مانتا ہے اور قادر مانتا ہے، تو اس کے اندر صبر و قناعت جیسی صفت پیدا ہوتی ہے، بلند ہمتی پیدا ہوتی ہے. وہ بلند ہمت ہو جاتا ہے اور توکل جیسی صفات پیدا کرتا ہے. اس کی سب سے بڑی اگزامپل میں آپ کو دوں گی. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، لیکن آپ کیا تھے؟ بلند ہمت تھے، خاموش تھے، خوش تھے. ان کے چہرے پر کیا تھا؟ توکل کے اثرات تھے، صبر تھا. اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کر رہے تھے کہ اگر اللہ رب العالمین چاہے تو مجھے یہاں پر بھی نقصان پہنچا دے گا بغیر آگ میں، اور اگر رب العالمین نے میری بھلائی چاہی اور رب العالمین میرا ساتھ ضرور دے گا، میری مدد کرے گا، تو یہ آگ جیسی چیز میرا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. ٹھیک ہے. تو جو انسان عقیدہ توحید کا ماننے والا ہوتا ہے، جب انسان میں صبر و قناعت، بلند ہمت و توکل جیسی صفات پیدا ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے انسان کیا ہے، مشکل سے مشکل کام اور بڑی سے بڑی تکلیف اور پریشانی کو بھی وہ بہت آرام سے گزار لیتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی. اسی طرح سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بہت بڑی بڑی مشکلات آئیں، لیکن آپ کو صرف عقیدہ توحید پر آپ کو یقین تھا، عقیدہ توحید آپ کا ایمان تھا. اس وجہ سے آپ نے صبر و توکل کے ساتھ ان تمام تکالیف کو برداشت کیا اور دین حنیف کو ہم تک پہنچایا. اچھا، عقیدہ توحید رکھنے والا ہی کیا ہے، انسانوں کے درمیان برابری کرتا ہے، مساوات کرتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بڑا چھوٹا یا کوئی کم یا زیادہ نہیں ہوتا. اور اس کو اس آیت پہ یقین ہوتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت تم میں سے وہ ہے جو تقوی اختیار کرنے والا ہے. پھر وہ کیا ہے، وہ کاسٹ سسٹم اور جتنی بھی ہماری جو سوشل ڈویژن ہے، سوشل ڈسکرمنیشن ہے، ان سب سے وہ آزاد ہو جاتا ہے، بلکہ ہر ایک انسان کو عزت، مرتبہ، مقام اور ہر ایک انسان کو محبت دیتا ہے وہ. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے عقیدہ توحید کے اثرات میں سے جو ہمارے پاس 5واں پوائنٹ ہے وہ ہے اطمینان قلب. ٹھیک ہے. اس کا دل، اطمینان کا مطلب مطمئن ہونا، سیٹسفائی ہونا، قلب کا مطلب دل ہے. یعنی جو عقیدہ توحید پہ یقین رکھنے والا شخص ہوتا ہے اس کا دل مطمئن ہوتا ہے. اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، وہ انسان پر امید ہوتا ہے اور پرسکون، اور وہ انتہائی پرسکون اور اطمینان والی زندگی اپنی گزارتا ہے. یعنی اس کی زندگی میں سکون ہوتا ہے اور سکون کی نیند سوتا ہے اور کبھی بھی وہ کسی بات پہ پریشان نہیں ہوتا، بلکہ اس کو اس بات پہ یقین ہوتا ہے کہ جتنے بھی معاملات ہیں تمام معاملات میں اللہ رب العالمین میری مدد ضرور فرمائے گا. اور اس کے لیے بیٹا ضروری ہے کہ انسان سب سے پہلے حقوق اللہ کو ادا کرے. ہماری سوسائٹی میں نا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ حقوق اللہ اگر نہ بھی کریں، حقوق العباد پر ہی خالی ہم فوکس کرتے رہیں گے تو کافی ہوگا. لیکن رب العالمین کی ذات اس بات کے لائق ہے اور وہ اس بات کا حق رکھتی ہے کہ سب سے پہلے اس کے حقوق ادا کیے جائیں، یعنی عبادات کو ہم سب سے پہلے مکمل کریں. کیونکہ ایمان اور عمل، اگر ایمان ہے اور عمل صالح نہیں ہے تو دین اسلام مکمل نہیں ہوتا. اسی طرح سے اگر انسان صرف عمل صالح کرتا رہے، یعنی حقوق العباد کو ادا کرنے کی کوشش کرتا رہے، اور ایمان سے وہ محروم ہو جائے،
ویسے عمل صالح میں صرف حقوق العباد نہیں آتے، حقوق اللہ بھی شامل ہیں، لیکن انسان صرف کہے کہ میں حقوق العباد کرتا رہوں اور حقوق اللہ یعنی نماز بھی یہاں تک کہ ادا نہ کروں، جو سب سے زیادہ بنیادی اور اہم چیز ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، عقیدہ توحید کے اظہار کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اگر وہ نہیں کرتا تو پھر وہ اپنی زندگی کو پرسکون اور اطمینان بخش حاصل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ عقیدہ توحید کے آپ نے اثرات پڑھے تھے. اگر یہ 5 اثرات لکھنے آپ ہیڈنگ کے ساتھ لکھنے ہیں، مثال بھی دے سکتے ہیں جو بھی میں نے آپ کو ویڈیو میں سمجھائی ہے، یہ مثالیں دے کر بھی آپ پیش کر سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے بیٹا، جزاک اللہ.